السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا. جی مولانا ہم لوگ کل کا تاثر بیان کریں گے. ہاں پھر اس کے بعد آپ کتاب کریں گے. مولانا اس سے پہلے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ ہیوج یونیورس کی معنویت کیا ہے. ہیوج یونیورس یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی عظیم کائنات ہے, انسان کی نسبت سے یہ کائنات کی کیا ضرورت ہے, کیا میننگ ہے. کس نے ایک مسٹر امین صاحب نے سوال کیا تھا مولانا. اچھا بنگلور کے. ہاں تو اس وقت سے میں سوچ رہا تھا کہ اس وسیع کائنات کی معنویت کیا ہو سکتی ہے. تو کل اس کا جواب میرا مولانا کہ خدا کی عظمت کی نسبت سے کائنات کی وسعت ہے. تو کل ہی سمجھ میں آیا کہ کائنات جو کی تسخیر کا معنی بھی یہی ہے. خدا اپنے آپ میں عظیم ہے لیکن ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے. جی تو خدا کی عظمت تخلیق بھی نمایاں ہوئی ہے. جی جی تخلیق جو ہے وہ مظہر ہے خدا کی عظمت کا. تو ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے. بالکل. تخلیق کو دیکھ کر اس میں اللہ کی عظمت کو ایجاد کرو. جی اس لیے بالکل. اور سمجھائیے. جی بس یہی سمجھ میں آ رہا ہے. وعلیکم السلام. مولانا کل پہلی مرتبہ بہت دن سے ایک سوال تھا میرے ذہن میں بھی, اور لوگوں نے بھی کچھ سوال کیا تھا اسی طرح کہ آخر دوسرے سیارے ستاروں کا کیا مطلب ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے. تو کل پہلی مرتبہ آپ نے جو تفریح کی کہ ایک ہے مفخر ہونا خادم کی حیثیت سے, اور ایک ہے مفخر ہونا معرفت کے مواد کی حیثیت سے. تو جب ہم اس طرح ان آیتوں کی فخر لکم کی تشریح کرتے ہیں تو دونوں قسم کی تفسیریں ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہے. کیونکہ ہر جگہ تفسیر کے ایک ہی معنی رہتے ہیں لوگ, اس وجہ سے کنفیوژن رہتا ہے. جی مولانا ایسے ہی ہے. یعنی گھوڑا اور اونٹ کا تفسیر ہونا سمجھ آتا ہے, لیکن کافروں کا تفسیر کا کیا ہے جو نفسانی دریافت کر سکے نا, ہمارے پاس تو جواب ہے اس کا کیسے مسخر ہے وہ. یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات بہت دنوں سے. تو الفاظ کے دیکھیے ہمیشہ اتنا معنی نہیں ہوتے. مثلاً قرآن میں ہے کہ فقیم الدین, فقیم الدین جو ہے وہاں دوسرے معنی ہیں. دوسری جگہ ہے مالک یوم الدین, وہاں دوسرے معنی ہیں. دونوں کے معنی ایک ہی نہیں ہے. اللہ طاقت کو برابر کی دین اللہ, تو لفظ دین تو ایک ہی ہے لیکن معنی دو ہیں. تو سخرا لفظ ایک ہے لیکن وہاں دوسرے معنی, وہاں دوسرے معنی. جب تک یہ نہ مانے آپ تب تک اس کی معنویت واضح نہیں ہوتی. اسے اتفاق ہے آپ کو؟ پوری طرح اتفاق ہے, اس کے بغیر بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. اور کون سا ہے؟ جی کل ہی تفسیر کائنات کا معنی کیا ہے سمجھ میں آیا. تفسیر کائنات اور تفسیر حیوان میں جو فرق ہے کل ہی واضح طور پر سمجھ میں آیا, اور آپ کے بتانے کے بعد بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ مولانا ما خلقت ھذا باطلا کیا ہے. ما خلقت ھذا باطلا کی بات کل ہی سمجھ میں آئی مولانا کہ کائنات جو ہے خدا کی عظمت کو ڈسکور کرنے کے لیے باطلا کے معنی ہیں کہ میننگ لیس نہیں بلکہ میننگ فل, بے معنی نہیں بلکہ با معنی. اور کون سا ہے؟ محمد یعقوب بات کر رہا ہوں. جی جی مولانا کل تفسیر سے متعلق جو بھی شبہات تھے کل پوری طرح واضح ہوئے مولانا, جب آپ نے بتا دیا اس کا معنی کہ ساری کائنات کو اللہ نے دو شکلوں میں مسخر کیا ہے. ایک ہے اس میں سے اس کا ایک مادی فائدہ ہے مٹیریل سینس میں,
اور دوسرا ہے وہ تزکیہ اور کتاب معرفت، کتاب معرفت اور کتاب تزکیہ کے طور پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات سنتے ہی ہے، یہ پوری مخلوقات، یہ اینیمل کنگڈم اور یہ سارے حیوانات، یہ جو دنیا ہے اور ساری کائنات ہے، یہ ایک ڈیوائن گائیڈنس بن جاتی ہے اس کے بعد۔ اور کون سا ہے؟ عنایت اللہ عمری بہنور۔ مولانا جو سخرہ کے معنی ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کے معنی جانوروں کی حد تک تو صحیح لگ رہے تھے معنی، لیکن کائنات کی نسبت سے وہ معنی بالکل غیر واقعی ہے مولانا، کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ تو پہلی دفعہ آپ نے جو اسے دو معنی کر کے دو بڑی تقسیم کر دی ہے، ایک دروازہ کھول دیا ہے مولانا۔ تو پہلی جو جانوروں کی قسمیں ہیں وہ خدمت کے طور پر تسخیر ہے، اور بقیہ پوری کائنات وہ انسان کے لیے معرفت کا ڈاٹا ہے۔ الحمد للہ مولانا۔ مولانا کل جو آپ نے تسخیر کا مطلب بتایا کہ تسخیر کائنات کا مطلب کیا ہے، تو اس سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ تسخیر کائنات کا مطلب ہے کہ ایک انسان سارے کائنات میں کیا تحقیق کرے گا، سرچ کرے گا، پھر بھی میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو کل جو آپ نے بتایا کہ اس کا مطلب کیا، اس کے ذریعے ہم اپنے معرفت کے ڈاٹا کو بڑھائیں، معرفت کو بڑھائیں، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور کچھ صاحب ہے؟ السلام علیکم مولانا۔ مولانا کل جو آپ نے میرے کائنات کے بارے میں تو وضاحت کی، تو یعنی کائنات کے بارے میں، کہکشاؤں کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے خدا کی عظمت کو جاننے کا ڈاٹا ہے۔ تو یہ بات میرے لیے یعنی میری پوری زندگی میں انوکھی تھی مولانا۔ یہ بات آپ نے یعنی باتوں کے تفکر کو آپ کی اس بات سے باتیں سے تفکر میں لامحدودیت آئی مولانا، اور عظمت خدا کے بارے میں بھی یعنی بہت زیادہ یہ ہوا مولانا کی عظمت بہت زیادہ ہے، یہ احساس ہوا مولانا۔ اور کچھ صاحب ہے مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ان سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ دلی میں ایک ہندو تھے، ان کا نام تھا موتی رام سراف۔ وہ پاکستان سے آئے ہوئے ہندوؤں میں سے تھے، ہو چکی ہے۔ تو وہ اردو زبان بہت اچھی طرح جانتے تھے، تو قرآن کا اردو ترجمہ برابر پڑھتے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن میں ان کو یہ چیز بہت زیادہ اپیل کرتی تھی کہ قرآن میں الحمدللہ رب العالمین، یعنی قرآن جو ہے اللہ کو رب المسلمین نہیں بتاتا، رب العالمین بتاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، اسلام فار آل۔ اسلام فار آل، تو اسلام کی جو افاقی تعلیمات ہیں وہ ان کو بہت اپیل کرتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مالک رام کا مسئلہ نہیں، ایک فطرت انسانی کا مسئلہ ہے۔ انسانی فطرت جو ہے نہیں خود اپنی نوعیت کے اعتبار سے افاقیت کو پسند کرتی ہے، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں یونیورسلٹی۔ یونیورسلٹی جو ہے
کو یونیورسلٹی سمجھیے کہ روح ہے تمام پورے قرآن کی. اور وہ جو حدیث ہے کہ لکل آیۃ منہا ظہر و بطن، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر آیت کا ایک وقتی انطباق ہے، اس کا ایک یونیورسل انطباق ہے، یونیورسل اپلیکیشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ امپارٹنٹ اصول ہے قرآن کو سمجھنے کا، قرآن فہمی کا. یعنی جب تک آپ کسی آیت کا یونیورسل اپلیکیشن دریافت نہ کر لیں، سمجھیے کہ آپ اس آیت کی تہہ تک نہیں پہنچے. کوئی بھی آیت، یعنی کوئی آیت نہ منسوخ ہے، نہ محدود ہے، نہ کوئی آیت ایسی ہے جو نبی کے لیے اور رسول اللہ کے لیے ہے. نہیں، ہر آیت، کوئی بھی آیت اس کا ایک یونیورسل اپلیکیشن ہے. ہر انسان پر وہ اپلائی ہوتا ہے. تو ہر آیت میں یونیورسلٹی کی تلاش کیجیے. جیسے آج میں صبح سوچ رہا تھا کہ جو آیت قرآن دین میں جو وضوحان ہے، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تو میرے ذہن میں سوال ہوتا پہلے سے کہ اب یتیم تو زندگی میں کبھی ایک دو بار مل جائے گا، ہمیشہ تو ملے گا نہیں. کیا یہ حکم صرف ایک دو بار کے لیے؟ سارے بھی کوئی ضرور نہیں کہ ملے بار بار. کیا یہ حکم ایک بار کے لیے؟ یہ میرے ذہن میں ایک سوال تھا. تو امبل یتیم فلا تقہر و امبل سائل فلا تنہر، کیونکہ یہ ڈیلی، یہ کوئی روزانہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہر وقت کوئی یتیم کھڑا ہوا ہے، ہر وقت کوئی سائل کھڑا ہوا ہے. تو قرآن کی کسی بھی آیت کا ایسا مفہوم ہونا چاہیے کہ ہر وقت اپلیکیبل ہو، ہر وقت ہم اس پر عمل کر سکیں. تو آج صبح بیٹھے بیٹھے سو جاتا میں فجر بعد، تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دور یتیمی کو یاد کرتے رہو، اپنے دور محرومی کو یاد کرتے رہو. تب ہوگا کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث ہوگا، جب نعمتوں کو شاکر بنو گے. پھر میرے سمجھ میں آیا کہ یتیم اور سال کا لفظ بھی اپنے اندر ایک یعنی ایک آفاقی مان رکھتا ہے. ایک شخص جو بے یتیم نہیں، اس کو یتیمی کا تجربہ نہیں ہوا، تب بھی اس کو کہتے ہیں یتم. دل مانا یتم کا تجربہ ہر ایک کو ہوتا ہے. یتم ایسی چیز نہیں جو اسی کا وہی آدمی اس کا تجربہ کر اس کا باپ بڑھ گیا، بلکہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یتم کا تجربہ ہر انسان کو پیش آتا ہے، تو اس کو یاد کرتا رہے. وہ ایسی معلومی بھی ہر ایک کو پیش آتی ہے، چاہے وہ دولت مند ہو اور بادشاہ ہو. تو اس میں لمحات معلومی کا یاد کرتا رہے، وہ لمحات یتم کو یاد کرتا رہے. اس کا دیکھیے اس میں ایک تسلسل پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ ابدی طور پر اللہ کی نعمتوں کے پورا بن رہے ہیں. اسی طرح ہر آیت میں اخلاقی تعلق چھپا ہوا ہے. تو میں کل میں سورہ یوسف کے بارے میں سوچ رہا تھا، حضرت یوسف کی کردار کے بارے میں. تو دو پہلو سامنے آیا. جو بظاہر قرآن میں ایک پرٹیکولر ریفرنس میں آیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک یونیورسل اپلیکیشن ہے. دیکھیے قرآن میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ وہ رہے،
لیکن بظاہر ممکن نہیں تھا کیسے وہ روکا اپنے ساتھ اس کو. تو قرآن میں ہے کہ ماتانا لیا خدا خواہ یہ دل ملک اللہ انشاء اللہ. وہاں پہ آتا ہے کہ وقت کزارے کا کتنا یوسف وہ کزارے کا کتنا یوسف. تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک خاص واقعہ ہوا تھا. اس خاص واقعے کی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا کہ حضرت یوسف اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکا. تو وہ جو واقعہ ہوا تھا وہ ایک ان یوزول واقعہ تھا. ان یوزول اس سے میرے سمجھ آیا کہ اس واقعہ کہتے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کر کسی کو مدد کرنا. یہ کہا تھا کہ ہی وینٹ آؤٹ آف دا وے ٹو ہیلپ می. تو یہ ایک عجیب و غریب ریفرنس مجھے ملا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہمیں اگر اللہ ہمیں کوئی ضرورت ہے اور یوزول پروسیس میں ہم اس ضرورت کو پورا نہ کر سکتے ہوں تو اللہ آؤٹ آف ڈے جا کے ہمیں اس ضرورت کو پوری کرے گا. یہ بہت عجیب قسم کا سولس اس میں ہے, عجیب قسم کا اس میں احساس شکر ہے اس میں کہ اللہ آؤٹ آف ڈے جا کر ہمیں مدد کرے گا. تو ابھی تازہ دو واقعہ مجھے یاد آیا تھے. ابھی خطیب صاحب نے بتایا تھا کہ 7 اگست کو ان کا کوئی قیمتی موبائل تھا وہ گر گیا سیمنٹ میں, گیلی سیمنٹ میں. تو سیمنٹ میں گرنے کا مطلب ہے کہ وہ خراب ہو گیا. مزید انہوں نے یہ کیا کہ سیمنٹ کو دھونے کے لیے پانی میں ڈال دیا, وہ ڈبل ہو گیا. وہ بظاہر ان کا جو موبائل تھا وہ خراب ہو جانا چاہیے تھا, لیکن وہ لگے دعا کرنے لگے. تو عجیب و غریب اتفاق پیش آیا کہ سیمنٹ میں لطپت ہونے کے باوجود اور پانی میں غرق ہونے کے باوجود ان کا موبائل بالکل ٹھیک ٹھاک رہا, کوئی اس میں کمی نہیں آئی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فضا کے حالات تو اس کو خراب ہو جانا چاہیے تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی اسباب وہاں پیدا کیے کہ آؤٹ آف وے جا کر کے اس سے ان کا موبائل بچ گیا. ایسی مسٹر جج جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ گئے ہیں امتحان دینے کے لیے تریوندرم. تو وہ گئے تھے اس سے پہلے روزے کے زمانے میں, تو یہ تھا کہ پورا امتحان ہو جائے گا لیکن 3 پرچے رہ گئے تو ان کو واپس آنا پڑا. تو ان کے آفس میں چھٹی کا مسئلہ بہت زبردست تھا, چھٹی ملنے کی چھوٹ کو ناممکن نظر آتی تھی 3 دن کی. تو انہیں 3 دنوں میں ان کا جو باس ہے کوئی اچانک ضرورت پیش آئی, وہ بامبے چلا گیا انہیں 3 دنوں میں. اس طرح موقع مل گیا ان کو تو وہ 3 دن جو ہے اویل کر سکے. تو اب اس میں دیکھیے تفسیر میں آپ پائیں گے تو لگا کہ وہ حضرت یوسف کا ایک شخصی واقعہ تھا, شخصی. لیکن جو بات میں نے عرض کی اس کی دھیان رکھیے تو وہ ایک یونیورسل اپلیکیشن اس کے اندر ہے. ہر انسان, ہر مومن, ہر بندہ امید رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ آؤٹ آف دا وے جا کر اس کی مدد کرے گا. اس میں دیکھیے کتنا یقین بن جاتا ہے, یقین کا سمندر آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. یہ ہے آیات قرآنی کا آفاقی پہلو یا اس کا یونیورسل ایپلیکیشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن فہمی کے لیے ایک اصول یہ آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ جب تک کسی آیت کا آپ آفاقی پہلو یا اس کا یونیورسل اپلیکیشن جان نہ لیں تب تو سمجھیے کہ وہ آیت کی
صاحب کی معنویت تک آپ نہیں پہنچے، ابھی اس کی معنویت سے آپ دور ہیں۔ یہ قصور ہے، یہ قصور ہے کہ پیشگی طور پر آپ نے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب تک کسی آیت قرآنی یا کسی حدیث کے اندر آپ آفاقی معنویت یا یونیورسل میننگ دریافت نہ کر لیں، تب تک سمجھیے کہ آپ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے۔ جب آپ گہرائی پہ تک نہیں پہنچیں گے تو اللہ سے بڑھتر تعلق بھی کام نہیں ہوگا۔ اب غور کیجیے کہ جو آیت ایشو کی ہے اس کو آپ نے یعنی موجودہ تفسیروں کی روشنی پڑا تو آپ سمجھیں کہ وہ بس حضرت یوسف کا ایک معاملہ تھا، بس آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں یا بقیہ انسانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب بھی اعتراض دیکھیں گے تو سارے انسانوں کے لیے آیت ہو جاتی ہے۔ ایسے دیکھیے حضرت یوسف کا ایک ریفرنس ہے سورہ مومن میں، سورہ مومن میں اس میں یہ ہے کہ اسے یہ بتایا گیا کہ حضرت یوسف آئے، انہوں نے ایوان سچائی کو پیش کیا، اللہ کا پیغام دیا، لیکن لوگوں نے اس پیغام کو ان کی زندگی میں نہیں مانا، بلکہ شک میں پڑے گئے، شک میں۔ فما زلتم فی شک، فما زلتم فی شک، کیا ہے وہ؟ آپ بتائیے کیا آئے تھے وہ؟ فما زلتم فی شک جو یوسف لے کر آئے تھے، حتی اذا حلقت قلتم لن یبعث اللہ بعدی رسولا۔ آپ پڑھیے گا اس کو، یہ پڑھ رہا ہوں، ابھی پڑھ رہا ہوں۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم، ہاں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم به حتی اذا حلق قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، من بعدہ رسولا۔ اس میں دیکھیے اس میں ایک بات یہ حدیث کا آتا ہے، لیکن اس میں ایک یونیورسل ویلیو ملتا ہے۔ یہ میری سمجھ میں کب آیا؟ کل ایک صاحب آئے تھے، ایک عالم ہے، وہ تعلیم یافتہ مسلمان، تو ایک ذکرہ ایک ماہنامہ نکلتا ہے، ایک ماہنامہ نکلتا ہے، وہ جماثنی کے جماثی مائنڈیڈ لوگ ہیں وہ، تو اس میں ایک مضمون چھپا ہے تحت الرجال، جس میں بہت دھوم سے بتایا ہے کہ پہلے زمانے میں پہلے لوگ پیدا ہوئے، اب پیدا نہیں ہوتے، اب تحت الرجال ہو گیا ہے۔ ایک مثال دی ہے کہ مولانا شبلی نے ایک مقال لکھا تھا اسکندریہ کے کتب خانے کے بارے میں۔ مسیح سے پہلے وہاں جو بادشاہ تھا مصر میں، رومی بادشاہ اور یونانی بادشاہ، تو ایک لمبی مدت کے دوران وہاں پر ایک کتب خانہ سیٹ ہوا تھا، اس کا نام تھا رائل لائبریری آف الیگزینڈریا۔ تو اس کے بارے میں یہ کچھ لوگوں نے مشہور کیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں اس کو جلا دیا گیا، تو مولانا شبلی نے ایک مضمون لکھا اور ثابت کیا کہ نہیں، حضرت عمر سے پہلے کو جل چکا تھا وہ۔ یہ شبلی کا
کارنامہ مانیے خود عیسائی بہت پہلے کئی عیسائی مسلم کبر اس کو بتا چکے تھے یہ صحیح نہیں ہے، اور عمر کے زمانے میں جس کا وجود ہی نہیں تھا. تو خیر تو اس کو بہت دھوم سے انہوں نے دکھایا کہ ایسا مقالہ تھا، لکھنے والے لوگ بات کو پتا نہیں ہوئے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ جو ہے یہ سوچ صحیح نہیں ہے. اس کا اصل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ماضی کے انسان یاد آتے ہیں، ماضی کے انسان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اور حال کے انسان کی اہمیت نہیں سمجھ میں آتی ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے مولانا شبلی نے جو مقال لکھا تھا اسکندریہ کو دکھانے کے بارے میں، وہ ایک دلی کام تھا. اس سے بہت مسلمانوں کے جذبہ فخر کو تسکین ملی. یعنی مسلمان سمجھتے تھے کہ ہماری تاریخ میں یہ ایک دھبا تھا کہ ایک کو دکان جلایا گیا تو ایک دھبا مٹ گیا. تو مسلمانوں کا جو قومی فخر ہے وہ بحال ہو گیا. لیکن EPS میں جو لٹریچر تیار ہوا لٹریچر اس سے ملین ٹائم زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سارے مسلمان دنیا بھر کے تہذیب جدید کے بارے میں نگیٹو تھے، ویسٹرن سویلائزیشن کے بارے میں نگیٹو بنی ہوئی تھی، نگیٹو اسے نفرت کرنا، اسے لڑائی کرنا کے خلاف جیسا یوز کرنا. حالانکہ مغربی تہذیب میں ایک بلیسنگ تھی، بلیسنگ. مغربی تہذیب دنیا میں دیکھیے اب یعنی وہ لائی ریلیجس فریڈم لائی، وہ پہلی بار گلوبل موبلٹی لائی، کمیونیکیشن لائی، عالمی سطح پر سفر کا نام ہو گیا، پرنٹنگ پریس لائی. یعنی بے شمار چیزیں لائے جس سے یہ ممکن ہوا کہ یعنی اسلام کو عالمی سطح پر ایک ڈیوائن آئیڈیالوجی کی طرف پیش کیا سکے. تو EPS کے لٹریچر نے مسلمانوں کو نفرت سے بچایا، انسانی خیرخواہی کا اسپرٹ دی، ماڈرن اپرچونیٹیز کو دکھایا، اور تہذب کلچر سے نکال کر کے دعوی کلچر میں ڈالا. یعنی ایک بالکل ایک انقلابی کام یہ ہے جو اسکندریہ کے اس کو دکھانے کو چلانے والے معاملے سے ملین ٹائم پڑا، لیکن آپ کو دکھائی نہیں دیتا. تو یہ آج میں نے پڑھی کہ جب تک یوسف تھے تب تک تو ان کا شک میں پڑ رہے، شک میں، اور جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو کہتے ہیں کرے آباد کا رسول کہاں آ گیا. یہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے، نفسیاتی کمزوری. تو یہ اس آیت میں ایک یونیورسل پیغام ہے. وہ صرف یوسف کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک یونیورسل پیغام ہے. اس آیت میں یہ پیغام ہے کہ انسان اپنی اس کمزوری سے بچے کہ ماضی کی پریکٹس کرتا رہتا ہے اور حال کے بارے میں بے خبر رہتا ہے. یہ ایک کمزوری ہے کہ ماضی کو پوچھتے رہنا اور حال سے بے خبر رہنا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے جو اس سے نکلتی ہے حضرت کے اس واقعے سے. لیکن کب نکلے کہ جب آپ اس آیت کے یونیورسل اپلیکیشن کو جانیں، ورنہ اس کو سمجھیں کہ حضرت کا ایک معاملہ ہے، بس اس سے آگے اور کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ قرآن کے سلسلے میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس کے بارے میں سوچتے رہنا. ایک صاحب مجھے ملے ایک گاؤں میں، کچھ دن جونپور میں تھا. جونپور میں ایک صاحب تھے جو غالب کے بہت قدردان تھے، غالب پرست تھے وہ. تو جب بھی آتے، جب بھی ملاقات ہوتے، بس غالب کا اشعار نئے مہمان بتا دیتے وہ. تو انہوں نے کہا کہ غالب کے اشعار ہر وقت میرے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں. یعنی ہر وقت غالب کے اشعار کو ہر ذہن سوچتا رہتا ہے.
24 گھنٹے کا غالب کے اثار جو ہیں وہی ان کا ان کے اسی کا ان کے مائنڈ میں وہی یاد آتا رہتا ہے، اسی بات سوچتے ہیں، اسی کے مختلف پہلوؤں پر اپنا ذہن لگاتے ہیں. تو یہی چیز دین میں ہونا چاہیے. جو بات وہ کرتے تھے کلام غائب کے بارے میں، وہی بات ہونا چاہیے کلام الہی کے بارے میں. کہ قرآن کی آیتیں آپ کے ذہن گھومتے رہیں، قرآن کے معنی آپ کے ذہن ان کا اس کو برابر آپ تدبر و تفکر کرتے رہیں. جتنا زیادہ سوچیں گے اتنے زیادہ اس کے معنی کھلیں گے. اسی لیے قرآن میں دیکھیے کہ یہ دبر آیاتی، قرآن کے نزول کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دبر آیاتی، یعنی آپ قرآن کا جو موضوع ہے، قرآن جو سبجیکٹ ہے، قرآن کے جو آیتیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں سمائی ہوئی ہیں، اسی کو آپ سوچتے رہیں. اور یہ بات میں نے کل کی گفتگو میں کہی تھی کہ قرآن نے ہمیں آفاقی تفکر کا سامان دے دیا ہے. یعنی قرآن سے پہلے انسان کیا کرتا تھا، وہ سورج چاند کو پوچھتا تھا. سورج چاند ستارے یہ سب انسان کے لیے آبجیکٹ آف ورشپ بنے ہوئے تھے، پوجنے کا موضوع. لمبی ہزاروں سال کی لمبی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ انسان سورج اور چاند اور ستارے کو معبود کے طور پر دیکھتا تھا اور بس ان کو چھپتا تھا، تفتیش کرتا تھا. قرآن نے پہلی بار یہ کیا کہ ان کو معبودیت یا مقام سے ہٹایا اور ان کو یعنی تفکر و تدبر کے مقام پر کھڑا کیا. ان کو کہ آپ کو یہ ذہن دیا کہ آپ سوچیں. کتنی عجیب بات تھی کہ جن ستاروں اور سیاروں اس سورج اور چاند کو دیکھ کر آدمی سے جھکنا جاتا تھا، سے جھکنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کائناتی غذا دے دی. ابدی طور پر آپ سوچتے رہیں، اپنے ذہنی ارتقا کرتے رہیں، وہ کبھی ختم نہ ہوگا آپ کا. تو ایک ایسی عبادت اس سے انسان ناچنا تھا. دیکھیے عبادت تصور تو ہمیشہ رہا ہے، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں پچھلے مذاہب میں عبادت جو ہے چرچ میں ہوتی ہے، عبادت سینگاگ میں ہوتی ہے، عبادت مندروں میں ہوتی ہے، عبادت مخصوص جو معبد ہیں وہاں ہوتی ہے. لیکن قرآن نے بتایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اس مشن میں رکھا ہے کہ تم آفاقی عبادت کر سکو. دیکھیے ایک حدیث ہے آپ کو یاد ہوگی کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دیا، پوری زمین کو مسجد بنا دیا. دیکھیے اس میں زمین علامتی لفظ ہے، زمین علامتی لفظ ہے. زمین سے مراد ہے ساری کائنات. وہ لفظ یاد ہے آپ کو حدیث کا لفظ؟ جی مولانا، جعلت لی الارض مسجدا. ہاں، جعلت لی الارض مسجدا یہ ہے. جی مولانا. تو دیکھیے اس میں ارض جو ہے، ارض یہ ایک علامتی لفظ ہے. کیا مطلب؟ ارض سے مراد ہے ساری کائنات. ان ساری کائنات میں مسجد بنا دیجیے. کیونکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا اس کو اس کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ معبد کے بعد بھی بات کی جاتی ہے. جتنے بھی آپ دیکھیے جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کی عبادت ہوتی ہے عبادت گاہ کے اندر.
عبادت گاہ کے باہر عبادت کا کچھ تصور نہیں تھا مذاہب میں. ابھی بھی دیکھیے دوسرے مذاہب جو ہیں ان کا تصور عبادت جو ہے وہ اس بلڈنگ کو لے کر ہوتا ہے, اور اس سے متاثر ہو کر مسلمانوں نے بھی بد مسجدی کو کر کر بنا لیا, بڑی بڑی برقیں بناتے ہیں اور وہاں پر جا کر تھوم کرتے ہیں. لیکن اس حدیث میں جو فرمایا کہ میرے لیے زمین مسجد بنا دی گئی, تو زمین کا لفظ علامتی ہے, میرے لیے ساری کائنات مسجد بنا دی گئی. ایک نیا دروازہ کھولا رسول اللہ نے, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے سے ایک نئی عبادت کا تصور کہ آفاقی عبادت کرو. کیونکہ دیکھیے اللہ کے شاہ نشان یہی عبادت ہے کہ آپ آفاقی سطح پر بات کر سکیں. جو کسی مندر میں, کسی چرچ میں, کسی سینگاگ میں, کسی ایک چھوٹی سی عمارت میں بات کی جائے, وہ اللہ کی شاہ نشان نہیں ہے. اللہ کی شاہ نشان یہ ہے کہ آپ عبادت کا تصور دریافت کر سکیں, اس کی ادائیگی کائنات کی سطح پہنچ سکتی ہے. کیسی عجیب یہ یعنی کیسا عجیب یہ تصور عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے دیا ہے. تو سارے معرفت اعلیٰ کا سارا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ آپ قرآن حدیث کو یعنی آپ واقعی رازوں کو دے سکیں, قرآن حدیث پہ آپ واقعی پہلو کو دریافت کر سکیں. اعلیٰ معرفت کا راز یہی ہے. اور یہ ہوتا ہے سوچنے سے. جیسے ابھی جو حدیث میں نے پڑھی کہ زمین پوری کی پوری میرے لیے مسجد بنا دی گئی, اس پر سوچے تو آپ دریافت کریں گے لفظ عرض یہاں پر جو ہے علامتی ہے, عرض سے مراد کائنات. کیونکہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے بڑی عبادت تفکر ہے. اور بھی حدیثیں اور قرآن میں بھی کے حوالے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت جو ہے تفکر ہے, تدبر ہے. تو تفکر اور تدبر کسی موجود عبادت میں تو ہوتا نہیں. تفکر یعنی ایک صحابی کی عالیہ سے کسی نے پوچھا ان کی ڈیتھ کے بعد کہ ان کی سب سے بڑی عبادت کیا تھی, سب سے بڑی بات ان کا تفکر اور اعتبار. تو سب سے بڑی عبادت جو تھی وہ تفکر اور اعتبار تھی, سوچنا اور عبرت پکڑنا. یہ کسی بند جگہ میں نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے بہت وسعت چاہیے, یہ بہت وسعت چاہیے, ایک کائناتی وسعت چاہیے. تو ایک دروازہ انسان کا بند تھا اسلام سے پہلے عظیم عبادت کا, عظیم معرفت کا, کیونکہ اس سے تمام مذاہب جو موجود ہو گئے تھے معبد میں. جتنے ہی مذاہب آپ دیکھیے قریب بھی تو آج بھی جو مذاہب موجود ہے دنیا میں, ان سب کا عبادت کے معبد میں ہوتی ہے. ایک مخصوص عمارت ہوتی ہے, اس کے اندر مخصوص مراسم ادا کرتے ہیں, اسی کو عبادت سمجھتے ہیں. تو آفاقی عبادت تصور بڑی بار اسلام میں دنیا کے سامنے رکھا. یعنی حقیقت یہی تھا, حقیقت میں بات اور بدنی سے یہی تھی, لیکن انسان بھولا ہوا تھا اس کو. تو آفاقی عبادت یا یونیورسل ریلائزیشن آف گاڈ اس وقت دن ہے جب کہ آپ پھر بند ذہن کو کھولیں اور تدبر میں جینا سیکھیں, تفکر میں جینا سیکھیں. کتنی چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اس سے آپ کو بچائیں. تو آپ کے لیے ساری کائنات مسجد بن جائے گی, سارا لمحہ آپ کی عبادت بن جائے گا. یہ
یہ کیا آج کی بات. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو اس کی توفیق دے اور اعلیٰ معرفت، اعلیٰ عبادت، اعلیٰ رزق ربانی میں ہمیں حصہ عطا فرمائے. کیونکہ جو لوگ دنیا میں ان نعمتوں کو پائیں گے وہی آخرت میں جنتوں میں داخلے کے مرشد کر پائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.